بنانے والا اور اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور اب تعالی ہی وہی ذات ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس دنیا کے نظام کو چلایا۔ قربانی جو کہ ایک بہت بڑا فریضہ اور یہ ذو الحجہ کے 10 دن جو گزر گئے اور ایک بہت بڑی عبادت جو کہ گزر گئی، اور اب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، رب تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ ذو الجلال کے ہاں جو ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تعالی قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ ذو الجلال سے ہر دم ہر وقت انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے نیک اعمال کی کہ رب تعالی ان کو قبول فرمائے۔ تو قربانی ایک بہت بڑا فریضہ جو ہم نے ادا کیا ہے، اگر سمجھا جائے تو یہاں ایک بزرگ ان کی بڑی خوبصورت بات یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے میرا دل کیا کہ میں بھی قربانی کروں، اور اس وقت قربانی تقریباً 300-400 روپے میں مل جایا کرتی تھی، یہ کافی عرصے کی بات ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس 300 روپے تھے، تو والد کے پاس میں گیا، میں نے کہا والد محترم اگر میں 100 روپے ادھار کسی سے لے کے قربانی کر لوں تو کیا وہ پھر آپ واپس ادا کریں گے؟ تو والد نے کہا اگر تو ادا کر سکتا ہے تو لے لے، اگر تیرے میں ہمت ہے طاقت ہے تو ادھار پکڑ لے کسی سے اور قربانی لے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے قربانی کی ادھار پکڑ کر، اور اس کے بعد اللہ ذو الجلال کی رحمت اور برکت کا نزول یہ ہوا کہ پھر کبھی زندگی میں نے کسی سے ادھار نہیں لیا۔ تو جب نیت خالص ہو، ارادہ ہو اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے کہ رب کو خوش کرنا ہے، تو اللہ ذو الجلال کی رحمتیں اور برکتیں پھر اس طرح آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ذو الجلال المتقین کی قربانی کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو یقیناً جنہوں نے قربانی کی اور انہوں نے رب کی رضا کے لیے اللہ ذو الجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ہے، تو اللہ ذو الجلال کے ہاں وہ اجر مل جائے گا، اور جن لوگوں نے دنیا کی واہ کے لیے قربانی کی تو دنیا میں ان کو بھی اجر مل گیا ہوگا، لوگوں نے ان کی چمچی کر دیے ہوں گے، واہ واہ بلے بلے ہو گئی ہوگی۔ تو اس لیے یہ فریضہ جو قربانی کا ہے بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ سٹرگل یاد آتی ہے، ان کی وہ محنت، وہ کوشش یاد آتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی زیادہ کر سکتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، آپ نے فرمایا جو عمل ہم نے کیا نہیں، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، کر کے دکھایا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے،
اگر پھر بھی کوئی شخص اس دین کے اندر کمی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا اس کو زیادہ کر دیتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں اس شخص کا ہمارے ہاں بھی کوئی تعلق نہیں، رب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں اور ہمارے ساتھ بھی نہیں۔ یقیناً جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا رب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عمل مردود ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جو ہم نے کر کے نہیں دکھایا۔ تو قربانی تو وہ جنہوں نے رب کی رضا کے لیے کی، اللہ ذوالجلال نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ایک بزرگ ان کی زندگی کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک یتیم گھرانے میں ہر سال قربانی پرووائڈ کر دیا کرتے تھے۔ یتیم گھرانے میں ہر سال قربانی دے دیتے۔ اچانک ایک دن ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، اور وہ بچے، وہ گھر والے انتظار کرنے لگتے کہ شاید ہماری قربانی آنے والی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ جو قربانی دیا کرتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کی قربانی اللہ ذوالجلال قبول کر لیتے ہیں پھر رب تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ تو بزرگ اس دنیا سے گئے، اب بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ قربانی کا ماحول ہے، عید سر پہ ہے، تو ہم نے بھی تو عید منانی ہے، ہماری قربانی بھی آنے والی ہے، یتیم گھرانہ ہے، سر پہ بڑا کوئی نہیں ہے کمانے والا۔ تو وہ شخص ہر سال قربانی دیا کرتا ہے۔ انتقال ہوا، بچے انتظار کرنے لگے، تو پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی۔ ایک شخص منڈی میں جاتا ہے، منڈی میں جا کے ایک بکرا خرید لیتا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ اچانک وہ بکرا اپنی رسی کو چھڑاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، اور بھاگتا بھاگتا اور مالک سے پیچھے جا رہا ہے، اور وہ بھاگتا ہوا ان یتیم بچوں کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اب مالک پیچھے پیچھے وہ ان یتیم بچوں کے گھر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بکرا جو ہے وہ گھر میں گھس جاتا ہے۔ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہماری قربانی آ گئی۔ اب وہ شخص ساری باتیں دروازے سے سن رہا ہے ان بچوں کا کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے، تو یہ یتیم گھرانہ ہے، بچے بڑے خوش ہیں کہ قربانی آ گئی۔ جب وہ گھر کے اندر وہ ساری باتیں سنتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا کسی کا بکرا بھاگ کے ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہمارا نہیں۔ ماں سمجھاتی ہے، بچے کہتے ہیں نہیں ماں یہ بکرا ہمارا ہے، ہمیں لے کے دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو آخر کیا ہوا؟ وہ شخص اپنے دل میں اس نے سوچا کہ اللہ ذوالجلال نے میری قربانی تو قبول کر لی۔ وہ اسی دروازے سے واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ قربانی یتیم بچوں کی ہو۔ نئی قربانی خریدنے کے لیے منڈی کی طرف جاتا ہے، اور جب منڈی کی طرف جاتا ہے تو ایک ٹرک بکروں سے بھرا ہوا لدا ہوا آتا ہے، اور جب وہاں سے بکرے اتارنے لگتے ہیں تو ایک بکرے کو وہ چھپڑ سے پکڑ لیتا ہے، اسے پسند آ جاتا ہے، مالک سے کہتا ہے کہ یہ بکرا میں نے خریدنا ہے، یہ مجھے پسند ہے، آپ اس کی قیمت بتائیں، اس بکرے کو میں لے کے جاؤں۔
تو مالک کہتا ہے ابھی ٹرک سے بکرے اترنے تو دو، بعد میں دیکھ لینا آرام سے، اتنی جلدی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے دیکھ لیا، یہ بکرا مجھے پسند ہے، آپ قیمت بتاؤ، پیسے لو۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو پسند ہے آپ کو؟ کہتا ہے ہاں مجھے پسند ہے۔ کہتا ہے تمہیں پسند ہے تو جاؤ لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ پیسے، اس کی قیمت؟ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، اور وصیت یہ تھی کہ بیٹا یہ مال منڈی میں لے جا رہے ہو، قربانی کے بکرے لے جا رہے ہو، جو سب سے پہلے تم سے بکرا خریدنے کے لیے آ جائے، جو سب سے پہلے تمہارے پاس قربانی خریدنے کے لیے آ جائے، تو پہلا بکرا پہلے کا کو مفت میں دے دینا، خرید دینا۔ تو اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اس طرح آتی ہیں، جب قربانی قبول ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال کو اس طرح دیتا ہے۔ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ ذوالجلال جو متقی ہوتے ہیں ان کی قربانی کو ہی قبول کرتے ہیں، اور جنہوں نے رب کی رضا کے لیے قربانی کی، رب کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی، ان کا اجر و ثواب اللہ ذوالجلال یہاں کل قیامت کے دن وہ پالیں۔ اور جنہوں نے دکھاوے کے لیے قربانیاں کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، چرچا اور شہرت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی، اللہ ذوالجلال یہاں ایسے لوگوں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی لیے تو انسان اگر عبادت کرے تو اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں خلوص نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اگر عبادت کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے، تو پھر انسان منافقین کی صف میں شامل ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کی عبادت بھی ہوتی ہے تو ریاکاری والی ہوتی ہے، ان کا دل بھی ہوتا ہے تو وہ خلیص ہوتا ہے، ان کی زبان اگر گفتگو کرنے لگ جائے تو منافقین والے عمل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو جو منافق تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں منافقین صحابہ کرام کے پاس، ایمان والوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، جس طرح ایمان والے ایمان لاتے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتے ہیں، کفار کے پاس واپس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں میں داخل ہوتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ تو ہم دعویٰ زبانی کرتے تھے، دل سے نہیں کرتے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ انما نحن مستهزئون، ان کے
ہم مذاق کرتے ہیں، اصل میں جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ تم ہو اور تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تمہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کی خاطر؟ تو اس وقت کے منافقین تو ایسے ہو. تو اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین، جو منافق ہوتا ہے، یخادعون اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رب کو دھوکہ دے رہا ہوں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان رب کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، اللہ ذوالجلال اس کو پھر دھوکہ دیتا ہے. سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ جو رب کے ساتھ تدبیریں کر رہا ہے کہ میں اللہ ذوالجلال کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ اللہ ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ اللہ ذوالجلال اس کو دھوکے میں رکھ رہا ہے اور اس کو دھوکہ دے گا، اور یہ سچی راہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا. اللہ ذوالجلال ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ریاکاری دکھلاوا ہے، جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں میں میرا چرچا ہو جائے، چاہے وہ عبادت کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر اس کے اندر دکھلاوا آ جائے تو ایسی عبادتوں کو بھی اللہ ذوالجلال قبول نہیں کرتا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب انسان نماز ادا کرتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ سمجھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، سجدہ لمبا کر دیتا ہے، رکوع لمبا کر دیتا ہے. ایسی نماز کی اللہ ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں. رب کو ایسی نماز چاہیے جو انسان اگر تنہائی میں پڑھ رہا ہے اسے پھر بھی یہ یاد رہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تنہائی میں اکیلا کھڑا ہے، رب کو یاد کر کے کھڑا ہے، پھر بھی خشوع اور خضوع سے کھڑا ہے. اور اگر تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، عبادت کر رہا ہو اور اس کی نماز ایسی ہو، ٹکر پہ ٹکر مار رہا ہے، زمین پہ سر پھاڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب لوگ نظر آ جائیں کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، یراؤن الناس، لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر اپنی نماز کو لمبا کرتا ہے، اپنے سجدے کو بھی لمبا کرتا ہے، رکوع اور سجود لمبے کرتا ہے، عبادت بڑی لمبی لمبی کرتا ہے، بڑی لمبی لمبی تسبیحیں دکھاتا ہے. ایسی عبادت اللہ ذوالجلال کو قبول نہیں. عبداللہ ابن ابی منافق، جو منافق الرئیس تھا، بہت بڑا منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مانتا بھی تھا، اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہا بھی کرتا تھا کہ لوگوں یہ نبی سچا ہے، اس کی بات کو مانو. لیکن جب مرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اس کا علم تھا کہ یہ منافق ہے، زبان پہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور اپنی طرف سے باتیں بنا کے لگاتا ہے. لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، اور باہر جا کے لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ وہاں تو تم بڑے نیک اور پرہیزگار بن رہے تھے. تو یہ منافق جب مرا، جب اس کی موت ہوئی، اس کا بیٹا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہتا ہے
کہ میرا والد فوت ہو گیا، اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھا دیں، آپ اپنا کرتا مجھے دے دیں، میں اپنے والد کو پہنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرتا دے دیتے اور پھر اپنا لب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالتے کہ شاید اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرمائے۔ آسمان سے اللہ ذوالجلال کا حکم اترتا ہے، جبریل وحی لے کے اترتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی آج تو آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، عمر فاروق جیسے صحابی، کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اور مجھے اس چیز سے کیا فرق پڑے گا؟ تو آسمان سے رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آج تو آپ اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آج کے بعد آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی منافق کا جنازہ پڑھا۔ اور ہم جنازے پڑھ کے آتے ہیں تو لوگوں میں شوشہ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، جنازہ ہی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اب کوئی اور کام ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رازدان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منافقوں کی لسٹ ان کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ جب کوئی جنازہ آتا تو سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھتے کہ حذیفہ یہاں پہ موجود ہے، اگر تو موجود ہوتا تو پھر جنازہ پڑھ لیتے، اگر موجود نہ ہوتا تو اس کی غیر موجودگی کی علامت یہ ہوتی کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، اس جنازے کو تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا تو صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا۔ کیا وجہ تھی؟ ریاکاری تھی، عبادت کرتا تھا، دکھلاوا کرتا تھا، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول کی سچائی کے چرچے کیا کرتا تھا، اور پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کرتا تھا۔ اور منافق کون ہوتا؟ سب سے بڑی بات جو منافق ہوتا ہے اس کے اوپر عشاء کی اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، عشاء کی نماز ہوتی ہے مسجد میں نہیں آتا۔ یہ دو نمازیں منافق کے اوپر بھاری ہوتی ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، رب کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جو بخیلی کرنے والے، بخیلی بہت بڑا گناہ ہے۔ بخیل انسان جب دنیا سے مرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے غضب میں اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت کا موقع آ جائے تو ہم بخیلی دکھاتا ہوا ہی رہتا ہے، اور یہ بھی منافق کی علامت ہے، بخیلی کرتا ہے۔ قربانی کا موقع آ جائے
تو پیسے بچانے میں لگ جاتا ہے کہ میرے 4 ٹکے بچ جائیں، پیسے بچ جائیں، کہیں سے قربانی اگر لے لی تو کہیں پیسے نہ لگ جائیں، اسی چیز میں لگا جو اسی بخیلی سے بچ جائے، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ تو یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آئی، میری ہمشیرہ جو ہے وہ ایک جگہ میں پڑھاتی ہے قرآن مجید، کسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، تو وہاں پہ وہ 2 بچوں کا تقریباً اس کو جو دیتے ہیں منتھلی پے ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی جو تنخواہ ہوتی ہے، جو پے ہوتی ہے، وہ کوئی انسان دنیا کا دے ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک ہدیہ ہوگا۔ تو کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح بھی پڑھایا، اس کے اندر انہوں نے چند پیسے دیے، باقی بھائی مولوی صاحب ساری جاتی لوٹ کے چڑھا گئے۔ تو یہی پہ ان کے 2 بچوں کو پڑھاتی تھی، لیکن خود امیر کتنے ہیں؟ اتنے امیر ہیں، ایک ماہ میں 100 کروڑ کمانے والے ہیں، ایک ماہ میں یعنی 30 دن میں 100 کروڑ کا بزنس کرنے والے وہ لوگ، اور جن کی گاڑیوں کی اتنی لائنیں ہیں جن کا حساب ہی نہیں۔ لیکن بخیلی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جو پے ہوتی ہے، جو تنخواہ ہوتی ہے، وہ نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جن کو اللہ عز و جلال مال دیتا ہے ان کے اندر پھر بخیلی بھی ڈالتی، اور جب انہوں نے دی، عید کے بعد فون کیا کہ آپ کے فیس رہتی تھی وہ ہم نے پے کرنی تھی، اچھا جی آپ کو یاد آ گیا، مہربانی آپ واپس دے دیں۔ تو کتنے دیے ہیں؟ صرف 4000 روپے، پوری بھی نہیں دی۔ تو اندازہ لگائیں بخیلی اس طرح انسان کے اندر آ جاتی ہے، مال آ جائے تو پھر انسان بخیل بن جائے۔ اللہ عز و جلال ہمیں عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین اگر کوئی اجرت ہے تو وہ قرآن کی اجرت ہے۔ کوئی قاری قرآن کو، کوئی حافظ قرآن کو اجرت دے دیتا ہو تو دنیا کی سب سے بہترین اجرت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اجرت ہو ہی نہیں۔ اور انسان صرف اس کا ہدیہ دیتا ہے، اس کا وقت جو وہ دیتا ہے، اس وقت کا وہ ہدیہ دیتا ہے، تنخواہ انسان دے نہیں سکتا کیونکہ اس کی اوقات ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ایک قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا، صحابہ نے کہا کام کریں گے لیکن 40 بکریاں لیں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث 5737 نمبر حدیث صحیح البخاری کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 40 بکریاں لیں گے، دم کریں گے۔ دم کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، دم کریں گے، 40 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے دم کیا، شفا ہوئی، 40 بکریاں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، اللہ کے رسول ایک قبیلے کا سردار تھا، اسے بچھو نے کاٹا، ہم نے دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دی، ہمیں 40 بکریاں مل گئی، کیا یہ ہمارے اوپر حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دم ہے یہ میں نے تمہیں سکھایا، لاؤ میرا بھی حصہ۔ تو اللہ عز و جلال ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، زبان سے اقرار کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، اور پیٹ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بارے میں غلط بیانی کیا کرتا تھا، منافق تھا، بخیلی سمجھو، یہ بخیلی بھی انسان کو شیطان کی طرف لے جاتی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دکھاوے کی عبادت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے نماز پڑھی اور نماز اس لیے پڑھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میری نماز کتنی خوبصورت ہے، اسے پتا چل گیا ہے میرے پیچھے کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے میری طرف متوجہ ہیں، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، رکوع اور سجود لمبے کر دیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑا گڑگڑاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال کو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، دکھاوے کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا فقد اشرک، اس بندے نے دکھاوے کی نماز بھی نہیں پڑھی بلکہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ اس نے شرک بھی کر لی۔ ہم تو شرک یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دربار میں جا کے جھک جائیں، یہ شرک ہے، یہ بالآلہ بہت بڑا شرک ہے۔ جو کسی قبر والے کے سامنے جھک جاتا ہے، قبر پرست کے سامنے جھکتا ہے، قبر پرست ہے، اس کے پاس جا کے مانگتا ہے اور قبروں کے اوپر جو مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے انسان اللہ رب العزت کے ہاں شرک کر بیٹھتے ہیں اور اللہ ذوالجلال کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں۔ جتنی مرضی یہ عبادتیں کر لے، جتنی مرضی یہ ٹکرے مار لے، اللہ ذوالجلال کو ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، ان کے ماتھے میں محراب پڑے ہوں گے، بڑے بڑے لمبے سجدے کیے ہوں گے، لیکن رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تصلی نارا حامیہ، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ رب العزت ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کر لیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کی واہ کے لیے روزہ رکھ لیا، حقیق اس شخص نے بھی اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کر لیا۔ یہی وجہ ہے آج سے کچھ سال پہلے، چند سال پہلے، بڑے بڑے محدث العصر لوگ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، چھپا کر، خفی ہو کر، تنہا ہو کر، پشیدہ ہو کر، تنہا رہ کر روزہ رکھا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ محدث العصر حافظ عبد المنان نور پوری، انہوں نے روزہ رکھا، عصر کے بعد ان کا درس دیا اور مغرب ہو گئی، اذان ہوئی، روزہ تھا اور کسی کو بتایا نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر اپنا پانی سے روزہ بھی افطار، کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی صحبت میں اگر بیٹھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا دور ہمیں یاد آتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُم بِمَا هُوَ أَغْفَرُ عَلَيْكُمْ عِندِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس مسجد میں جو بیٹھے ہوئے تھے، دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے، یقیناً دجال بہت بڑا فتنہ ہے، قیامت کے دن
قیامت کے نزدیک جب وہ آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمانوں کی مومنوں کی ایک بہت بڑی آزمائش کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب الجہنم، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ عز و جلال کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے پاس آتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں فَقَالَ عَلَىٰ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں جو مجھے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دجال سے بھی زیادہ خطرناک لگتا ہے، اس فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اس سے بچ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں وَقُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کون سا وہ فتنہ ہے جو دجال سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا قال الشرک الخفی، اور وہ شرک خفی ہے، انسان چھپ کے کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، پشیدہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان یقوم الرجل یصلی فیزید صلواتہ لما یرى من نظر رجل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان نماز پہ کھڑا ہوتا اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، رکوع اور سجود لمبی کر دیتا ہے، عبادت لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، یہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسی دکھاوے کی عبادت اللہ عز و جلال کو قبول نہیں، یقیناً یہ بہت بڑا شرک ہے جس میں انسان آج گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ عبادت کرے لیکن ایسی عبادت جس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں، دل میں خوش ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ شاید کہیں یہ ریاکاری تو نہیں میں کر بیٹھا، اللہ عز و جلال کے ہاں دکھلاوا تو نہیں کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں نماز ادا کر رہا تھا، مجھے کسی شخص نے دیکھا اور میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں میں دکھاوے کی عبادت تو نہیں کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، دکھاوا یہ ہے کہ جب انسان نماز ادا کرے اور اسے پتہ چلے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دکھاوا نہیں کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، اچانک آ جائے پیچھے سے کوئی شخص، تو یہ دکھاوا نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دکھاوے کی عبادت سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ عز و جلال لوگوں کو اکٹھا کریں گے، رب کی عدالت لگی ہوگی، اللہ عز و جلال کی عدالت لگی ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے، اس وقت اللہ عز و جلال اپنے جلال پہ آئیں گے
لوگ پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوے کی عبادت کرتے رہے، دکھاوا کر کے اللہ کو راضی کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اس دن سجدے میں گریں گے، ان کے جو قبریں وہ ایک تختہ بن جائیں گی، وہ سجدے میں نہیں گر سکتے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دکھاوے ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ایسی عبادتوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔